السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ تو ہاں، کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، ہم اور آپ ہیں نصیحت کو حاصل کرنے والے۔ اے اللہ، اگر آپ کی توفیق ہمیں ملے گی تو ہم قرآن کو سمجھ کر ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں، تو تم ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی، میری ان نعمتوں کو، التی جو کہ میں نے تم پر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِیَّایا فَارْہَبُون اور تم مجھی سے ڈرتے رہو، وَآمِنُوا اور تم ایمان لے کر کے آؤ، بما اس چیز پر، انزلتو جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً وہ سچا ہے، لما معکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب میں نے تم کو دی ہے تو وہ سچی ہے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ، ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم اس کتاب کے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ ہی تم خریدو ہماری نشانیوں کو ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت میں، وإیایا فاتقون اور تم کو چاہیے کہ تم مجھی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور تم مت ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، وانتم تعلمون یہاں تک کہ اس بات کو تم جانتے ہو، یعنی بنی اسرائیل اس بات کو جانتے تھے جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ سچ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کتاب کا انکار کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو دیتے رہو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور تم نماز پڑھو یا رکوع کرو رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ اور جبکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے کتاب کو، افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ اور بے شک وہ بھاری ہے نماز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ مگر یہ کہ ڈرنے والے لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے، الذین یظنون اور آگے خاشعین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ خاشعین وہ لوگ ہیں، الذین یظنون جو وہ لوگ ہیں جو کہ ڈرتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں اس بات کا، انہم ملاقو ربہم کہ ان کو اپنے پروردگار کی جانب ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین دونوں جہاں پر، واتقوا یوما لا تجزی اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ اور نہ ہی اس کی جانب سے قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ہی اس کو دیا جائے گا کوئی انصاف یا اس کی جانب سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ آگے آنے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون سے، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کو دعوت دے دے کر تھک گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس قوم یعنی بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ۔ تو تب کا ذکر ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تم کو برے برے عذاب دیتا تھا، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، قتل کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، عظیم ایک بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں تک کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، اور سامنے سمندر اور پیچھے فرعون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے 12 راستے بنائے اور ان کو نجات دی، اور بنی اسرائیل جو ہے اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد تم نے بنا لیا بچھڑے کو۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر پھٹ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو وہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہم کو کوئی ایسی شریعت لا کر کے دیجئے جس کی ہم پیروی کریں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوہ طور پر آ کر میرے پاس 1 مہینہ یعنی 30 دن عبادت کرو اور اس میں روزے رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے، لیکن 30ویں دن انہوں نے افطار کر لیا، تو اس کی وجہ سے جو ان کے منہ کی بو تھی، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، وہ ان کی بو چلی گئی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 10 دن اور رکو، تو وہ مکمل 40 دن وہاں رکے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کوئی چیز لے کر کے آئیں، لیکن ان کی قوم کے اندر ایک آدمی جس کا نام سامری بتایا جاتا ہے، اس نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے اس بچھڑے کے اندر جان پیدا ہو گئی، اور جاہل بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس کی عبادت کرنے لگی۔ اسی بات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اس کے بعد تم لوگوں نے بنا لیا بچڑا، حالانکہ تم لوگ کیا ہے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم، اور پھر ہم نے معاف کر دیا ان کو اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، یعنی فرقان، ایسی کتاب عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ کیا ہے ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، اس بچھڑے کو بنا کر، پس تم متوجہ ہو جاؤ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی جانب، فاقتلوا انفسکم، اور تم قتل کر دو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس بھی، فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی قوم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز بھی ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے تمہاری کتاب پر، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ، ہم لوگ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جَهْرَةً اپنے سامنے دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ان کو پکڑ لیا ایک بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، حالانکہ تم لوگ اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کتاب کو لے کر کے آئے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری کتاب کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70-80 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنی آواز میں ان کو پڑھ کر کتاب تورات سنائی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کون بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، اور دنیا کی کسی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تو ان کی اس خواہش پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو ایک بجلی نے آ کر کے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ دوسرے بنی اسرائیل کے لوگ اس بات کو دیکھ رہے تھے۔
تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، بعد اس کے کہ وہ لوگ مر چکے تھے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ کیا ہے شکر گزار ہو جاؤ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی اگلے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔